میں ایک پرخطر مشن پر تھا۔ مجھے ایک نیم سرکاری عہدیدار کو قتل کرنا تھا۔ اس کوشش میں مجھے یا انجم کو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ ہم مر سکتے تھے، اغوا ہو سکتے تھے، کسی گولی یا تیز دھار آلے کا شکار ہو کر کسی ندی نالے میں بہہ سکتے تھے۔ یعنی میں انجم کو حویلی واپس نہ لے جاتا تو اس کا جواز فراہم کرنے کے لیے میرے پاس 100 دلیلیں تھیں، اور جا کر رہ جاتا تھا تصویر والا معاملہ جو انجم کے بقول لاہور کے بازار حسن میں اتاری گئی تھیں اور نائکہ زہرا جان کے پاس محفوظ تھیں۔ وہ تصویریں انجم کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی تھیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا جب انجم زہرا جان یا قادر زمان سے بغاوت کرتی یا انہیں دغا دیتی۔ میں نے انجم کو اس طرح اس چکر سے نکالنا تھا جیسے مکھن سے بال۔ میرے لیے کوئی ایسی صورتحال پیدا کرنا مشکل نہیں تھا کہ نائکہ زہرا جان انجم کو مردہ تصور کر لیتی یا اس کی گمشدگی کو حادثہ جان کر ہمیشہ کے لیے فراموش کرتی تھی۔ میں خیالوں کے تانے بانے میں الجھا رہا اور ہماری منزل نزدیک آ گئی۔ میں نے انجم کو ایک بار پھر اہم ہدایات ذہن نشین کرائیں اور اسے پیش آمدہ حالات کے لیے پوری طرح تیار کر دیا۔ اس مرتبہ مجھے الفردوس میں بآسانی داخلہ مل گیا۔ میرا کمرہ پہلے سے بک تھا، بڑی طرح دار جگہ تھی۔ یہ دوسری منزل کا ایک سجا سجایا سوئٹ تھا، ایک بیڈ، ایک سٹنگ روم، اٹیچڈ باتھ اور شاندار بالکونی جہاں سنگ مرمر کے گملے دھرے تھے اور ان میں گلاب کے پھول مہک رہے تھے۔ عقب سے ایک دھلی دھلائی شفاف سڑک گزرتی تھی جس کے دونوں کناروں پر چیڑ اور اخروٹ کے درخت پہرے داروں کی مانند کھڑے تھے۔ یہ الفردوس ہی کی سڑک تھی اور ایک نیم دائرے کی شکل میں پوری تفریح گاہ کا احاطہ کرتی تھی۔ اس سڑک کے پار پھلدار درختوں کی قطاریں تھیں، چیری، خوبانی وغیرہ کے پیڑ صاف نظر آ رہے تھے۔ اس سے آگے پہاڑوں اور وادیوں کا وسیع و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان سب میں نمایاں میرا جانی کی چھوٹی تھی۔ کسی نوخیز سرکش حسینہ کی طرح وہ اپنے بلند و پست نمایاں کیے ٹھسے سے کھڑی تھی اور ہر آنکھ کو دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ ہم یہ سارے مناظر اس 5x8 فٹ کی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے جو کمرے کی مشرقی رخ پر کھلتی تھی۔ انجم نے کمرے کو ناقدانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کمرہ ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، اگر باہر دیکھتے رہو تو کمرہ اور بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی اور کھڑکی میں آ کر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ اب سپہر ہو چکی تھی، پہاڑوں کی شام تیزی سے اپنے سائے پھیلا رہی تھی۔ سبزے سے گھری ہوئی چمکدار سڑک پر الفردوس کے خوبصورت اور خوش لباس رہائشی چہل قدمی میں مصروف تھے۔ کوئی جاگنگ کر رہا تھا، کوئی بچہ گاڑی دھکیل رہا تھا، کوئی یوں ہی اکیلا مستی میں دوا چلا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا شاید اسی سڑک پر رجال ساہی صاحب کی بھی دید ہو جائے۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز مجھے اپنی بائیں جانب کوئی 5 میٹر کی دوری سے سنائی دی تھی، ایک بھاری بھرکم باروب مردانہ آواز۔ میں بے ساختہ کھڑکی سے سر نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ ذرا آگے جھک کر بائیں طرف دیکھا تو دیدے پھٹے رہ گئے۔ جس شخص کو میں سامنے سڑک پر ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے بالکل قریب موجود تھا۔ بائیں جانب ایک کمرہ چھوڑ کر وہ ایک کھڑکی میں کھڑا تھا اور کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میری مراد احمد رجال ساہی سے ہے۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں، لاہور جیل میں 1 برس تک ساہی صاحب سے واسطہ رہا تھا۔ میں انہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ ان شخصیات میں سے تھے جن سے ایک بار مل لیا جائے تو حافظے پر انمٹ نقوش بن جاتے ہیں۔ کھڑکی سے مجھے ساہی صاحب کی جو جھلک دکھائی دی تھی، اس میں وہ پہلے سے کچھ فربا اور عمر رسیدہ نظر آ رہے تھے، لیکن تھے تو ساہی صاحب ہی۔ پاکستانی فلم اسٹار سنتوش کمار کی طرح نرم نازک چہرے اور امیرانہ خد و خال والے ساہی صاحب جن کی آنکھیں ہم وقت گہرے تفکر میں ڈوبی رہتی تھی۔ اپنی عام زندگی میں بھی وہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے زیادہ ایک رومانی قسم کی شخصیت نظر آتے تھے، تاہم انہیں قریب سے جاننے والے اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نرم و ملائم لہجے میں بولنے والے اس شخص کے اندر ایک آئینی انسان چھپا بیٹھا ہے جو قانون کا جانثار محافظ ہے اور باطل کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ جانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ساہی صاحب نے مجھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ جب میری نگاہ ان پر پڑی تو وہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اگر دیکھ بھی لیتے تو شاید اس حلیے میں مجھے فوراً نہ پہچان پاتے۔ وہ کسی خاتون سے باتیں کر رہے تھے۔ گاہے گاہے ابھرنے والی مترنم ہنسی اور انتہائی رسیلی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاتون کوئی نوجوان لڑکی ہے۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ ساہی صاحب کے اہل خانہ میں سے ہوگی۔ انجم بغور میرے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، پوچھنے لگی کوئی واقف مل گیا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور ایک بار پھر ساہی صاحب اور اس لڑکی کی باتوں پر کان دھر دیے۔ وہ کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ اس بحث کا کوئی لفظ میرے کانوں میں پڑتا تھا۔ ویسے بھی یہ میرے مطلب کی گفتگو نہیں تھی۔ اس گفتگو سے مجھے صرف یہ بات معلوم ہوئی کہ ساہی صاحب سے ہم کلام لڑکی ان کی بیٹی تھی۔
الفردوس میں 2 روز ہم نے گھومتے پھرتے، کشتی چلاتے اور لوڈو کھیلتے گزار دیے۔ اس دوران ایک مرتبہ ساحل صاحب سے بھی آمنا سامنا ہوا، لیکن حسب توقع وہ مجھے فوری طور پر پہچان نہیں پائے۔ ویسے بھی یہ مڈ بھیڑ تقریباً 100 گز کی دوری سے ہوئی تھی۔ میں ساحل صاحب کے سامنے آنے کے لیے کوئی مناسب موقع ڈھونڈ رہا تھا، ایسا موقع جو ہمیں آدھ پون گھنٹہ تنہائی فراہم کر سکے اور میرے منصوبے کے مطابق بھی ہو۔ یہ سوال میرے ذہن میں ہر گھڑی میخ کی طرح گڑا رہتا تھا کہ آغا قادر زمان اتنے بڑے سرکاری افسر کو قتل کرانے کا رسک کیوں لے رہا ہے؟ ایسی کیا بلا اس پر آن پڑی تھی کہ اسے یوں سرکاری دربار سے براہ راست ٹکر لینی پڑ رہی تھی؟ ایک بات تو طے تھی کہ میں قادر زمان کے شیطانی عزم کی تکمیل نہیں کر سکتا تھا۔ قتل، اور وہ بھی ساحل صاحب جیسے نر بندے کا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جس ترازو کے ایک پلڑے میں میرا یہ ارادہ تھا، اسی کے دوسرے پلڑے میں میری بہن تھی۔ وہ بہن جو میری خزاں رسیدہ زندگی کا آخری پھول تھی، اور جسے تازہ بہار کا چہرہ دکھانے کے لیے میں اپنی پوری زندگی سخت ترین موسموں کی نظر کر سکتا تھا۔ حالات کی ترازو کا یہ توازن میرے لیے جان لیوا تھا۔ خود کو اس کرب ناک کیفیت سے نکالنے کے لیے مجھے ایک تیسرا راستہ درکار تھا، ایسا راستہ جس پر چل کر میں رجال ساحل صاحب کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی بھی بچا سکوں۔ اب تک میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں، ان کے مطابق ساحل صاحب کے ساتھ ان کی علیل مسز کے علاوہ 3 بچے اور 2 نوکر بھی تھے۔ بچوں میں 2 تو واقعی بچے تھے، یعنی ان کی عمریں اندازاً 12 اور 14 سال تھیں۔ یہ دونوں لڑکے تھے اور سارا دن اسنوکر روم میں کھیلتے رہتے تھے، جبکہ تیسری لڑکی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 20 سال رہی ہوگی۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی، صورت بھی اچھی تھی، لیکن وہ میں ابھی دور سے دیکھ پایا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے ساحل صاحب کے ساتھ تصویر میں دیکھا تھا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تصویر مجھے قادر زمان نے دکھائی تھی اور اپنی دانش میں مجھے مقتول کا چہرہ یاد کروایا تھا۔ میں نے مسز ساحی کو بھی دیکھا تھا، ماں بیٹی کی شکل کافی ملتی تھی۔ مسز ساحی جوانی میں کافی حسین رہی ہوں گی، مگر عمر اور بیماری نے ان کے چہرے پر گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ میں نے انہیں بالکونی میں آرام کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس وقت بڑا لڑکا ان کے کندھے دبا رہا تھا۔ میں نے اپنے قیام کے دوران یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس تفریح گاہ میں رجال ساحل صاحب کی ماں اہل و عیال موجودگی دراصل مسز ساحی کی علالت کے سبب ہی تھی۔ شاید ڈاکٹروں نے انہیں تبدیلی آب و ہوا کا مشورہ دے رکھا تھا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے۔ سپہر کے بعد میں اور انجم گھڑ سواری کے لیے نکل گئے۔ دیگر تفریحات کی طرح گھڑ سواری کے لیے بھی یہ شرط تھی کہ دوران تفریح الفردوس کی حدود سے باہر نہ نکلا جائے۔ پختہ سڑک پر ہم نے تفریح گاہ کا ایک راؤنڈ مکمل کیا اور پھر مونگ پھلی ٹوکتے ہوئے پیدل ہی واپس روانہ ہو گئے۔ مجھے اول دن سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہاں چند آنکھیں ہماری نگرانی پر ہیں، لیکن ابھی تک اس امر کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ میرا وہم ہو۔ اپنی نگرانی کا شبہ ہونا ایک سنسنی خیز تجربہ ہوتا ہے۔ آدمی کی حرکات و سکنات، سوچ و بچار، مصروفیات، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ یوں لگتا ہے پاؤں میں اندیکھی بیڑی سی پڑ گئی ہے۔ اگر نگرانی کے ساتھ موت یا گرفتاری وغیرہ کا خطرہ بھی وابستہ ہو تو ہر پل سولی پر گزرتا محسوس ہوتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ بعض نازک مزاج قسم کے لوگ زیر نگرانی ہونے کے احساس ہی سے اعصابی مریض بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس روز گھڑ سواری سے واپس آتے ہوئے میں نے اپنے شک کو کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پختہ سڑک پر ہر وقت چہل پہل رہتی تھی۔ میں انجم کو لے کر ایک سرسبز ڈھلوان پر اتر گیا۔ چیڑ کے بلند و بالا درختوں کے درمیان ہم سنبھل کر نیچے اترنے لگے۔ کیمرہ میرے گلے میں تھا۔ گاہے گاہے میں انجم کی ایک آدھ تصویر بھی اتار لیتا تھا۔ اس ڈھلوان کا ایک مختصر چکر کاٹ کر ہم دوبارہ پختہ سڑک پر پہنچ سکتے تھے۔ اس دوران کوئی ہمارے پیچھے آتا تو بھی بآسانی نظر آ سکتا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے، لیکن اپنے قرب و جوار میں مجھے کوئی تنفس دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی سرگرمی نظر آئی۔ ہم دھیرے دھیرے سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ اب ہمارے سامنے چڑھائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ انجم کو دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سہارا دینے کی کوشش کرتا اور آگے بڑھتا، اس کا پاؤں رپٹا اور وہ لڑک کر 8-10 فٹ نیچے چیڑ کے تنے سے جا ٹکرائی۔ وہ کافی زور سے گری تھی۔ میں نے لپک کر اسے سنبھالا۔ وہ کپڑے جھاڑ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ مشہور ہے کہ دکھتی جگہ دکھ جاتی ہے۔ انجم کی بھی زخمی پنڈلی پر ہی چوٹ آئی تھی۔ اس نے میرے سہارے سے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئی۔ میں نے کیمرہ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے سمٹ کر میری طرف دیکھا، لیکن میری آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو اسے مزید سمٹنے پر مجبور کر دیتا۔ بلا شبہ وہ جوان اور حسین تھی۔
ہم دونوں ایک ساتھ گھوم پھر رہے تھے، رات کو ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے، لیکن میرے لیے وہ صفدر کی امانت تھی، وہ صفدر جو صرف 6 گھنٹے میرے ساتھ رہا تھا لیکن برسوں سے شناسا لگتا تھا۔ سچ کہا گیا ہے کہ کبھی برسوں کی غربت سے بھی اجنبیت دور نہیں ہوتی اور کبھی لمحوں کے شناسا رگے جان سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ کچھ عجیب طرح کی اپنائیت محسوس کی تھی میں نے صفدر کے لیے، اور اسی حوالے سے انجم کے ساتھ بھی میرا ایک پیارا سا بے نام رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پر اعتماد لہجے میں کہا، آؤ انجم، میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ میرے لہجے کی سچائی نے انجم کا ہر وسوسہ دور کر دیا۔ وہ میری طرف جھکی اور میں نے اسے پھول کی مانند اٹھا لیا۔ ٹھلوان طے کر کے ہم پختہ سڑک پر پہنچے تو وہ اصرار کر کے میرے بازوؤں سے اتر گئی۔ میں اسے سہارا دے کر کمرے تک لے آیا۔ گرنے سے اس کے ٹخنے اور پنڈلی پر گہری خراشیں آئی تھیں۔ پرانے زخم سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ میں نے فون پر مینیجر سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے فرسٹ ایڈ باکس کی ضرورت تھی، لیکن مینیجر صاحب ڈاکٹر فراہم کرنے پر تل گئے۔ ڈاکٹر کی مجھے ضرورت تو تھی، لیکن میں یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ انجم کی پنڈلی پر گولی کا زخم تھا اور ڈاکٹر کے آنے سے خواہ مخواہ ہماری حیثیت مشکوک ہو سکتی تھی۔ میں نے خود ہی پنڈلی کا زخم دھو کر پٹی کر دی۔ چند پین کلر گولیاں گاڑی کے ڈیش بورڈ میں موجود تھیں، وہ میں نے لا کر انجم کو دی۔ خیال تھا کہ رات سکون سے کٹ جائے گی، لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا۔ میں ٹی وی سے شام 7 بجے کی انگلش خبریں سن رہا تھا جب بیڈ روم سے انجم کی خائے خائے سنائی دینے لگی۔ اسے شدید درد ہو رہا تھا۔ رات کو درد بڑھ بھی سکتا تھا، ضروری تھا کہ ابھی اس کا سدباب کر لیا جائے۔ جو درد کچھ دوا انجم استعمال کرتی تھی وہ نتیا گلی یا پھر ایبٹا آباد سے مل سکتی تھی۔ میں نے سوچا رات بے چینی سے گزارنے سے بہتر ہے کہ ابھی تھوڑی سی دقت برداشت کر لی جائے۔ میں نے الیکٹرک ہیٹر گھما کر انجم کی طرف رکھا، پانی کا جگ اور گلاس بھی تپائی پر رکھ دیا، پھر جیکٹ پہن کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ انجم کی آنکھوں میں خدشات کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس وقت نہ جائیں، اگر جانا ہے تو مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ میں نے اسے پچکارا، حوصلہ رکھو انجم، میں زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹے میں آ جاتا ہوں، 4-5 میل کا تو سفر ہے نتیا گلی تک۔ نہیں شاہجہاں صاحب، اس نے بند کھڑکی سے پار جھانکتے ہوئے کہا، میں اب کافی ٹھیک ہوں، درد کم ہو گیا ہے، آپ اتار دیں جیکٹ۔ میں دیکھ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، خوف کی اذیت سے بچنے کے لیے زخم کی اذیت سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، اچھا بھائی نہیں جاتا، لیکن نیچے جا کر ڈاکٹر سے تو مل سکتا ہوں، شاید وہ کوئی حل بتا دے۔ یہ بات بھی انجم کے دل کو نہیں لگی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر کے باہر نکل آیا۔ مطلع ابر آلود ہو چکا تھا اور یک بستہ ہوا سائیں سائیں کرتے بالکونی سے گزر رہی تھی۔ دور نیچے وادی میں ٹمٹماتی روشنیاں بادلوں کے سبب نگاہ سے اوجھل تھیں۔ میں نے دروازہ باہر سے لاک کیا اور چابی دروازے کی نچلی در سے اندر کھسکا دی۔ پارکنگ لاٹ تک پہنچنے میں مجھے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں تیزی سے نتیا گلی کی طرف جا رہا تھا۔ میں جس وقت نتیا گلی مین روڈ پر پہنچا 8:30 کا وقت تھا۔ دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور سڑک پر گہما گہمی تھی۔ ایک میڈیکل اسٹور کے سامنے میں نے گاڑی روکی اور اندر داخل ہو گیا۔ اسی وقت ایک شخص تیز قدموں سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب سے ہو کر سڑک پر پہنچا اور نیلے رنگ کی پجاروں میں بیٹھ گیا۔ اس وقت میڈیکل اسٹور کی چھت ٹوٹ کر میرے سر پر آن گرتی یا سامنے کھڑا ہوا سیلز مین ہوا میں معلق ہو جاتا تو مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اس شخص کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر تو مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ میں اپنی ایڑیوں پر گھوم کر سکتے کسی کیفیت میں نیلی جیپ کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ حیرت کا یہ شدید ترین ریلا گزر گیا تو دل و دماغ میں تہلکا سمجھ گیا۔ یوں لگا جسم کے تمام مساموں سے پسینے کے دھارے بہ نکلے ہیں اور میں بھی یہاں کھڑا کھڑا اپنے عرق میں غرق ہو جاؤں گا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ دکان میں موجود لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور ابھی ابھی جو خاتون دکان میں داخل ہوئی ہے وہ آگے جانے کے لیے مجھ سے رستہ طلب کر رہی ہے، لیکن مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ میڈیکل اسٹور، نتیا گلی، الفردوس میں کراہتی ہوئی انجم، مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ یاد رہا تھا تو اتنا کہ میں نے ابھی اس شخص کو دیکھا ہے جو جرائم اور فتنہ گری کی دنیا میں یکتا ہے، جو ہلاکت، بربادی اور تباہی کا دوسرا نام ہے اور جسے کسی شہر یا بستی میں دیکھے جانے کا مطلب اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ شہر یا بستی میں بربادیاں ڈیرے ڈالنے والی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے صدا ابھری، یا رب، یہ شخص کیوں ہے یہاں میرے پاک وطن میں؟ پاک فضاؤں میں یہ پلید صورت کیوں نظر آئی ہے؟ کیوں دیکھا ہے میں نے اسے یہاں؟ ایک ٹیس سینے کی گہرائیوں سے ابھری اور میں جیسے صدمے سے پاگل ہو گیا۔ میرے اندر سے کسی نے پکار کر کہا، شاہجہاں، اس شیطان کو پکڑو،
اسے بھاگنے نہ دینا، یہ نکل گیا تو اس بستی میں سرایت کر جائے گا، زہر بن کر زمین کی شریانوں میں دوڑ جائے گا اور قیامت بن کر نشیب و فراز کو ڈھانپ لے گا۔ اسے پکڑ لو شاہ جہاں، ختم کر دو اسے۔ قدرت نے تمہیں ایک سنہرا موقع دیا ہے، اگر بس چلتا ہے تو اسے مار ڈالو۔ اسے ایک لفظ کا تبادلہ کیے بغیر اسے گولنیوں سے چھلنی کر دو۔ عجیب جنونی انداز میں نے جیکٹ کی جیب تھپتھپائی، ریوالور کی موجودگی کا یقین کیا اور سامنے کھڑی عورت کو دھکیلتا ہوا سڑک کی طرف بھاگا۔ شیطان کو لے کر وہ شیطانی گاڑی تقریباً 200 گز آگے نکل چکی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، انجن اسٹارٹ کیا اور گیئر لگا کر ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ نسان سنی کمان سے نکلے تیر کی طرح بازاروں کے پیچھے لپکی۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے حیرت آمیز خوف کے عالم میں مجھے دیکھا اور بھاگ بھاگ کر میری زد سے نکلنے لگے۔ میری نگاہیں جیپ کی ٹیل لائٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ مین روڈ پر کچھ آگے جا کر تاج محل اور نیو تاج محل ہوٹل کے سامنے مجھے رکنا پڑا۔ ایک بڑی کار پارکنگ کے لیے ریورس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹریفک رک گیا تھا۔ میں نے سائیڈ سے گاڑی نکالنا چاہی لیکن ناکامی ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں ہارن بجنے لگے اور ٹریفک کانسٹیبلوں کی سیٹیاں گونجنے لگیں۔ میں چٹک کر رہ گیا، جی چاہا نتائج کی پرواہ کیے بغیر گاڑی توڑاتا چلا جاؤں اور جس قیمت پر بھی ہو نیلی جیپ کو اجا دوں۔ بے بسی کے وہ لمحات میرے لیے ناقابل فراموش تھے۔ پجارو جیپ اس ٹریفک سے نکل کر نگاہوں سے اوجل ہو چکی تھی اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ سٹیئرنگ سے سر ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر دوں۔ ٹریفک سارجنٹ مجھے کن نکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں کسی شدید عذاب میں گرفتار ہوں اور پلک چھپکتے میں اس ٹریفک کے جام سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی تون سنبھال کر آگے آیا اور میری گاڑی کے سامنے سے ٹریفک کو رواں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا ہاتھ مسلسل ہارن پر جما ہوا ہے اور لوگ تعجب سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ شاید وہ میری ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ اس ٹریفک جام کے سبب ایک آدم خور درندہ ممکنہ موت کی گرفت سے نکل گیا ہے۔ کلانچے بھرتا ہوا بے خبر انسانوں کے ہجوم میں گم ہو گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا سانحہ تھا، یہاں پر کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ٹریفک بحال ہونے میں تقریباً 2 منٹ لگے۔ راستہ ملتے ہی میں اندھادھند گاڑی بھگانے لگا۔ ایک موہوم امید کے سہارے میری نگاہیں ہر طرف گردش کر رہی تھیں۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہر بند دروازہ توڑ دوں اور اس کے پیچھے جھانک کر دیکھوں کہ وہاں نیلی جیپ تو موجود نہیں۔ تقریباً 10 منٹ یوں ہی دیوانوں کی طرح نتیا گلی کی نیم تاریک سڑکوں پر میں چکراتا رہا۔ شیطان اور شیطانی گاڑی کہیں نظر نہیں آئے۔ آہستہ آہستہ میری نگاہیں عقب نما آئینے پر مرکوز ہونے لگیں۔ پچھلے 10 منٹ سے اس آئینے میں مسلسل جگمگاہٹ نظر آ رہی تھی، بلکہ یہ جگمگاہٹ الفردوس سے میرے ساتھ تھی۔ پرسوں سے جو وسوسہ مجھے گھیرے ہوئے تھا وہ آج حقیقت نکلا تھا۔ میری نگرانی کی جا رہی تھی۔ ڈارک بلیو رنگ کی جو سوزوکی کار میرے پیچھے آ رہی تھی، اسے میں الفردوس کے پارکنگ لاٹ میں بھی دیکھ چکا تھا۔ یکایک میرے اندر حیرت کی ایک شدید لہر توڑ گئی۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کی پوریں چلنے لگیں۔ میں نے گاڑی کا رخ خانپور جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا۔ نتیا گلی سے نکلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈارک بلیو گاڑی میرے تعاقب میں ہے۔ میں اسے تعاقب میں رکھ کر تقریباً 4 کلومیٹر آگے سنسان سڑک پر لے آیا۔ اب مجھے کسی اندھے موڑ کی تلاش تھی۔ خانپور اور نتیا گلی کے درمیان راستے میں اندھا موڑ تلاش کرنا ایسے ہی تھا جیسے حافظہ آباد میں تربوز کا کھیت تلاش کرنا، لاہور میں دودھ دہی کی دکان ڈھونڈنا یا پشاور میں کسی خان صاحب کی دید کا آرزو مند ہونا۔ تھوڑی دیر میں مجھے ایک مناسب موڑ نظر آ گیا۔ میں نے گاڑی موڑتے ہی کنارے کھڑی کر دی، روشنیاں بجھائیں اور پھر بھرا ہوا ریوالور تھام کر باہر نکل آیا۔ مجھ پر ایک وحشت ناک موڑ طاری ہو چکا تھا اور اس موڑ کے زیر اثر ہر ممکنہ خطرہ ہیچ نظر آ رہا تھا۔ ریوالور ہاتھ میں لے کر میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ حسب توقع 20-30 سیکنڈ بعد ڈارک بلیو گاڑی کی روشنیاں چمکیں اور وہ موڑ سے نمودار ہوئی۔ گاڑی کی رفتار تقریباً 40 کلومیٹر تھی۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ 20 میٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ نتیجے میں وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ جو ہی میں ہیڈ لائٹس کی زد میں آیا، ڈرائیور نے اضطراری طور پر بریک دبا دیے۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس خالی سڑک پر اتنی سخت سردی میں یوں کوئی اس کا راستہ رو کے کھڑا ہوگا۔ ٹائروں نے احتجاجی چیخ بلند کی اور گاڑی لہراتی ہوئی میری گاڑی کے پہلو میں جا رکی۔ اس سے پہلے کہ میرا متعاقب صورتحال پوری طرح سمجھ پاتا، میں تڑپ کر گاڑی تک پہنچا۔ بائیں ہاتھ اگلے دروازے کے ہینڈل پر آیا اور دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ کیا ہے؟
گاڑی چلانے والے کے حلق سے ناقابل شناخت آواز نکلی۔ مجھے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ کنپٹی سے چھونے والے ریوالور نے فوراً ہی سوال کنندہ کی تسلی کر دی تھی۔ مدھم روشنی میں میں نے دیکھا وہ تقریباً 35 برس کا ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہی میاں والی کے کجلے بھیڑو کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ خوشحالی اور امن کے دور میں ایسے بھیڑو عید قربان پر ہمارے گھر کے آنگن میں بھی ذبح ہوا کرتے تھے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھیڑو نے گاڑی کی خمرنگ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ قد و قال خالص پنجابی قسم کے تھے۔ وہ گاڑی میں تنہا تھا۔